السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، پھر سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے جن کا نام ہے حمزہ خان۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، حیض کا جو بلڈ ہوتا ہے اگر وہ کرسی پر ٹیبل پر لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں صرف اسے پانی سے ہی صاف کرنا ہے یا پھر صابن یا پھر سرف وغیرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی صاف کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے نجاست کہیں پر بھی لگی ہو اور کسی بھی قسم کی ہو، چاہے بلڈ ہو، عام بلڈ ہو، حیض کا بلڈ ہو یا پھر پیشاب پخانہ یا اس قسم کی کوئی بھی نجاست ہو اور وہ کسی بھی چیز پر لگ جائے، اس کی صفائی کی شرط یہ ہے کہ آپ اس نجاست کو ختم کر دیں، چاہے پانی کے ذریعے یا پھر کسی کیمیکل کے ذریعے یا پھر پانی اور سرف کے ذریعے، پانی اور صابن کے ذریعے، کسی بھی مرحلے میں جب وہ نجاست صاف ہو جائے گی آپ کی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو یہاں پر صابن کا استعمال کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف پانی سے وہ نجاست صاف نہیں ہونے والی ہے، جب تک ہم کوئی کیمیکل یا پھر کوئی صابن یا سرف کا استعمال نہ کریں تب تک کلین ہونے والی نہیں، تو آپ اس کا استعمال کریں، بہرحال ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے السلام علیکم سر، میرا نام صبا ہے، میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تب میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات آ جاتے ہیں۔ یہ وہم اور وسوسے کے تعلق سے خاص طور پر بھلائی اور نیکی کے کاموں کے وقت وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے ان کے بارے میں صبا جی نے سوال کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تب میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، لگتا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہی ہوں۔ اس کے کارن میں اپنے آپ کو بہت دیر تک اپنے سر کو زمین پر پٹک دیتی ہوں، لگتا ہے کہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ دیکھیے یہ OCD ہے، اس کا علاج آپ کو کرنا ہے۔ OCD کی بہت ساری قسمیں اور بہت ساری اس کی شکلیں و صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جب کوئی بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، یا پھر کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عبادت والا بنا دیتا ہے تو اس کے اچھے نیک کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے، جو عبادت وہ کر رہا ہوتا ہے، جو خدا عز و جل ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دینی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ان وسوسوں کا آنا دراصل آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ آپ جو نماز ادا کر رہی ہیں نماز ادا کرتے رہیں، وہ جو خیال آ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، حقیقت یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک تھاٹ ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، اور یہ خیال ایسے ہی نہیں آتا ہے بلکہ ایک شیطان ہوتا ہے جو ان خیالوں کو آپ کے دل اور دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خیالات آنے کی وجہ سے آپ کو گھبرانا، ڈرنا نہیں ہے، آپ کی نماز جو چڑھ رہی ہے اس کو کنٹینیو کیجئے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈر جاؤ گی اور نماز ہی چھوڑ دو گی، تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کا دشمن ہے اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ آپ نماز سے دور ہٹ جائیں۔ یہ خیال آتے ہیں، آنے دیں، کوئی ٹینشن نہ لے۔ آپ کی جو نماز چڑھ رہی ہے پورا فوکس اپنی نماز پر رکھے، اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے، اس بات کا یقین اور بھروسہ اپنے دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ جب آپ اس خیال کو اگنور کر دو گی ایک نماز میں، پھر یہی خیال دوبارہ اور 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 2-4 مرتبہ آتے رہے گا، لیکن اگر آپ نے ان خیالات کو ویلیو نہیں دیا، ان کو چھوڑ دیا، اگنور کر دیا، تو تھک ہار کر یہ خیالات آنے ہی آپ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد بھی کرتے رہیں۔ لائف سٹائل ان پاکستان کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے، بہت سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں، آپ یہ بھی بتلا دیں کہ کپڑے پر اگر گندے چھینٹے لگے ہوئے ہیں پر وہ ایسے ہیں کہ بستر پر سو جائے، اچھا کپڑے پر گندے جو
داغ ہے، دھبے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور انہی داغ دھبوں کے ساتھ ان کو دھوئے بغیر، پاک کیے بغیر ہم بستر پر چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا بستر ہے، کمبل ہے، یہ سب چیزیں ناپاک ہو جائیں گی یا نہیں؟ یہ وسوسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو نجاست اور ناپاکی آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر بہت بڑی نجاست ہے اور گیلی بھی ہے تو ایسی صورت میں اسی نجاست کو لیتے ہوئے آپ کو بستر پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے کپڑے کی وہ نجاست نکل کر آپ کے بستر میں، آپ کے تکیے میں اور آپ کی کمبل اور رضائی وغیرہ میں چلی جائے۔ اور اگر نجاست سوکھ گئی ہے، مان لیجئے آپ کے کان کے اوپر ایک زخم لگ گیا، اس سے خون نکل گیا اور وہ خون نکل کر وہاں پر سوکھ بھی گیا ہے، تو سوکھنے کی وجہ سے اگر آپ رضائی اوڑھ لیتے ہیں یا پھر پلو پر اپنا کان رکھ دیتے ہیں تو وہ جو سوکھی ہوئی نجاست ہے آپ کی پلو میں یا پھر آپ کی رضائی یا پھر آپ کے جو گدا وغیرہ ہے کسی چیز میں جانے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرق ہے، اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر اگر نجاست لگ جاتی ہے تو پہلا خیال اس کی طہارت اور صفائی کا اس کو آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پیشاب والا سوکھا کپڑا پکڑنے سے ہاتھ میں بو محسوس ہونے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا جبکہ ہاتھ سوکھا ہوا ہو؟ آپ کا ہاتھ بھلے ہی سوکھا ہوا تھا لیکن وہ جو پیشاب والا کپڑا تھا آپ نے شاید اس کو اتنی دیر تک پکڑا ہے کہ اب اس نجاست کا اثر یعنی اس کی جو بو ہے، اسمیل ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ایسی کنڈیشن میں آپ کا ہاتھ ناپاک ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے فیضان خان کا، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جسم کے اندر کی ساری چیزیں پاک ہوتی ہے، مطلب ہمارے اندر والا جو مٹیریل ہے وہ سب کے سب پاک ہوتا ہے، اگر جو کھانا کھائے اس میں کوئی ناپاکی لگ جائے یا پھر گر جائے اور وہی کھانا جسم کے اندر چلا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا؟ جسم کے اندر کی تمام چیزیں پاک ہوتی ہیں یا ناپاک ہوتی ہے، اس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا گیا، ہمیں تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے ظاہر کے اوپر کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا چہرہ ہے، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری باڈی جو اوپر والے حصے ہیں، ہماری جو چمڑی ہے، ہماری جو کھال ہے، اس کی پاکی ناپاکی کا حکم دیا گیا ہے، اس کے صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ جہاں تک رہی آپ کی ناپاک چیز کو کھا لینے کی وجہ سے وہ پاکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ جو آپ کی جو تکنیک جو آپ نے بتلایا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ مان لیجئے آپ کے پاس ایک فریزر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فریزر میں آپ کوئی سبزی 2 دن 3 دن تک رکھ دو تو وہ اچھی رہے گی، شرط یہ ہے کہ وہ اچھی کنڈیشن میں جانی چاہیے، لیکن اگر وہ سبزی ہی خراب ہو پھر آپ اس کو فریزر میں ڈالتے ہیں تو وہ خراب والی سبزی اندر جانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے جو سوال کھڑا کیا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ناپاک چیز یا ناپاک کھانا یہ کھانا انسان کے لیے جائز درست نہیں ہوتا ہے۔ ثنا ڈول کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، کسی جگہ پر داغ لگا ہوا ہو اور وہ داغ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس چیز کا ہے، پاکی کا ہے، ناپاکی کا ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم اس داغ کو پاک سمجھیں یا ناپاک سمجھیں؟ اس کے بارے میں بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، ہر چیز ناپاک سمجھ میں آتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے فرسٹ آف آل جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی اصلی حالت پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا ایک رومال ہے، عام طور پر یہ آپ کا رومال آپ کے جیب میں رہتا ہے اور اسی کے اوپر کوئی داغ لگ گیا ہے اور آپ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میرے جیب میں ایک شیشی تھی جس میں عطر رکھا ہوا تھا، اس عطر کا داغ لگا ہوگا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہی رومال اگر آپ کے ٹوائلٹ میں پڑا ہوا تھا اور وہیں پر رہتا ہے تو وہاں پر جو داغ لگا ہوا ہے وہاں پر عطر کی شیشی عام طور پر ہم ٹوائلٹ میں رکھتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پیشاب کا داغ لگا ہوگا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ورنہ آگے چل کر آپ خود سمجھ جاؤ گے اس کے اندر بو آ رہی ہے، اس کے اندر بو نہیں آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ پیشاب والا اور ناپاکی والا دھبا ہے، اور اگر اسمیل خوشبو آ رہی ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ پاکی کا دھبا ہے۔ اگلا سوال ہے
تمنا خان کا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام ہو تو کیا کرے۔ اچھا، انہوں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا بچے کا نام ارحان رکھنا کیسا ہے۔ اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ ارحان رکھنا بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اگر رکھ لیا جائے تو کیا ہے، نام چینجنگ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ عظیم معین کا سوال ہے، پلیز مفتی صاحب کیا میں کافر ہو گئی یہ گانے سے کہ میرا نکاح بھی ختم ہو گیا، میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، پلیز بتا دیں کیا جو بچہ پیدا ہوگا وہ زنا سے ہوگا، پلیز مجھے سمجھا دیں کہ اب کیا کریں۔ اچھا، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، تقریباً ان کے 3 سوالات ہیں جس میں انہوں نے کافی سوالات اور کافی باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں گانا ہے، کبھی میرے ذہن میں آیا، کبھی میری زبان سے نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان گانوں کی وجہ سے یہ کافر ہوئیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو گانے ہیں، یہ جو بہت سارے اشعار وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں جو باتیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر کفری اور شرکیہ باتیں ہوتی، اشعار ہوتے ہیں۔ ہمیں ان اشعار کے گنگنانے سے اور ان کے سننے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے گا لیا ہے، ٹھیک ہے، کسی آدمی نے گا لیا ہے اور اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک ٹھہرا دیا، ایسا عقیدہ نہیں ہے، بس انجوائے کے طور پر یا اس کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی گا لیا ہے، تو وہ آدمی فاسق ہوتا ہے، گنہگار ضرور ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہونے کے لیے شرط ہوتا ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ محبت ہی خدا ہے۔ جو گانے وغیرہ ہے کہ محبت خدا، اس طرح کے جو یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ کسی اور چیز کو خدا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور یہی آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کافر ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان سوالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کافر نہیں ہوئے ہیں، لیکن مستقبل میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دامن کو ان گانوں سے بچائے رکھے۔ گانے یہ اسلامی شعار نہیں ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ گانوں کے اندر اپنا وقت برباد کرے۔ فوزیہ شارق کا، پھر بھی اگر آپ احتیاطاً کلمہ طیبہ پڑھ لیتی ہیں، استغفار پڑھ لیتی ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے وغیرہ ہوگے، یہ سب زنا وغیرہ کی باتیں سب یہ سوچنا آپ چھوڑ دیں۔ فوزیہ شارق کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، عشاء کی نماز اگر 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن مکمل نماز پڑھنا یہ اچھی اور افضل بات ہوتی ہے۔ یعنی اور بھی جو نفل نماز جو آپ نے چھوڑی ہے، ان نفل نماز کے لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پڑھ لینا افضل ہے، بہتر ہے، ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے وہ سب نہیں پڑھا، اتنی نمازیں 4 فرض 2 سنت 3 وتر آپ نے پڑھ لی، تب بھی آپ کی عشاء کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ حافظ محمد سلیم ڈگرس مہاراشٹرا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک صحابیہ ہے جن کا نام زنیرہ ہے، یہ صحیح نام کیا ہے، زنیرہ ہے یا زنیرہ ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی حافظ صاحب، زنیرہ کا یہ لفظ صحیح ہے، زنیرہ، زا کے نیچے زیر ہوگا، نون کے نیچے بھی زیر ہوگا، اوپر تشدید ہوگی، پھر یا کے اوپر سکون ہوگا، پھر را کے اوپر زبر ہوگا اور ہا کے اوپر سکون ہوگا، زنیرہ۔ یہ زنیرہ ایک صحابیہ کا نام ہے۔ ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا تھا، اور ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو کفار تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، یہ ان کی نابینا ہو گئی تھی۔ تو جو ابو جہل وغیرہ لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ ہنسی مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو تم نے اسلام قبول کیا، اس لیے لات و عزیٰ کا قہر اور عذاب تم پر آ گیا، اب تم نابینا ہو چکی ہو، تم دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ تو انہوں نے وجد میں اور جلال میں آ کر کہا کہ نہیں، میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایمان قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی میری بینائی واپس لی تھی اور وہ چھین لی تھی، اور وہی مجھ کو واپس کرنے پر قادر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ان کی بینائی واپس کر دی۔ اچھا، اگلا سوال ہے ذاکر سلمانی کا، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، آہل نام کیسا ہے اور اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہل، یہ آہل الف اس کے اوپر مد ہوتا ہے اور چھوٹا ہا ہوتا ہے لام، آہل۔ آہل کے معنی ہوتے ہیں مانوس، پالتو اور گھریلو جانور۔ دیکھیے معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا نہیں ہے،
معنی اچھا ہے، معنی ٹھیک ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ اپنے بچے کا، لڑکے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیں، یا پھر اور دیگر انبیاء ہے، اولیاء ہے، صلحاء ہے، ان کے ناموں پر رکھیں۔ کچھ نام جیسے حذیفہ ہے، قاسم ہے، عمر ہے، محمد ہے، سالم ہے، طیب ہے، اس طرح کے نام آپ اپنے بچوں کے رکھیں، عاہل نہ رکھیں۔ حمزہ خان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ اچھا، یہ حمزہ صاحب، ٹھیک ہے، ہو چکے سوالات، ہو چکے ہیں، ریپیٹ سوال آیا تھا۔ بس اتنے سوالات، اس کے بعد اور بھی جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ضرور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔